السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شارب خان۔ آج جس بھائی سے آپ کو ملوانے والا ہوں، جو بھائی ہمارے ساتھ ہیں، وہ پہلے غیر مسلم تھے، اب اسلام دھرم میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں، اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو گئے ہیں۔ انہی کی زبانی ان کی پوری کہانی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ان کی دو باتیں آپ کو بتاتا چلوں۔ بہت سارے دھرموں کو انہوں نے پڑھا، سیکھا، ریسرچ کری کہ کون سا دھرم بہتر ہے، کیا یہ ساری دنیائی باتیں ہیں یا واقعی اللہ ہے۔ سب کچھ انہوں نے دیکھنے کے بعد ایسا کیا اللہ کا معجزہ ان کے ساتھ ہوا، ایسا کیا چمتکار ہوا کہ انہوں نے ساری دنیا اور سارے دھرموں کو ایک طرف رکھ کر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی روح کو، اپنے پورے جسم کو اللہ کی یاد میں اس طرح سے ڈبو دیا کہ اللہ ہی اللہ کرنے لگے۔ مطلب ان سے مل کر آپ کو بہت اچھا لگے گا، ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انسان ہیں۔ تو انہی کی پوری زندگی کی پوری کہانی انہی کے منہ سے سنتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ دوستو، آپ لوگوں سے ایک ذریعہ سی میری درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہوں، ہندو سے مسلمان یا عیسائی سے مسلمان یا کسی بھی چیز سے اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، یہ چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا۔ اسی طرح کی ویڈیو لے کر کے آپ کے لیے آؤں گا انشاءاللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ پھر تاخیر نہیں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اسلام جب قبول کیا تو جب میں نے اپنی امی کو فرسٹ ٹائم انفارم کیا تو ان پہ چپ طاری ہو گئی۔ پھر وہ میں جب بھی ان کو کال کرتا تھا، وہ ان کی آنکھوں میں آنسو اور سسکیوں کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن ان کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ ابو سے بات کرتا تو ابو بھی ہوں ہاں کر دیتے۔ میں نے ان کو انفارم کیا کہ آئی ایم کمنگ بیک ان پاکستان، تو انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ یعنی مجھے ایسے لگا کہ انہوں نے کہا کہ اب باڑ میں جاؤ، اب جہاں جانا چاہو، تم نے ہماری ناک کٹوا دی۔ گھر آیا تو والدین دروازے میں ملے تو والد صاحب کی باتوں سے یوں لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ اور میں نے دیکھا میری امی نے میرے ابو کو، یعنی ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ چلیں چھوڑے، بچہ ہے، جانے دے، سمجھ جائے گا۔ خیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھر میں انٹر ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ گھر میں انٹر ہوئے اور اس کے بعد پھر ایک سوسائٹی کا ایک، یعنی ریلیٹیوز کا ایک پریشر تھا، فیملی کو یہ پریشر تھا کہ اگر اس عبدالوارث کو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ پورے خاندان کے ساتھ آپ کا بائیکاٹ ہے۔ اس کے بعد مشکلات کا آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا، تو واٹ کائنڈ آف ڈیفیکلٹیز، کیا فیملی کی طرف سے یا اپنی پرسنل کچھ ڈیفیکلٹیز، کیا آپ کو ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی یا مسلمانوں کا کچھ رویہ آپ کو ڈیفیکلٹ لگا؟ اس میں آپ مکس کر لیں سارا، یعنی اپنی ذات سے لے کے فیملی، سوسائٹی، کرسچن کمیونٹی، اور اس کے بعد مسلمانوں کی، یعنی ان کی طرف سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن میں اگر یہ تذکرہ کروں کہ جو مشکلات فیس کرنی پڑیں، اس کے عوض اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں جتنی مجھے عطا کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان نعمتوں کے آگے وہ مشکلات بالکل زیر ہیں، ان کا یعنی وہ اس کے عشر عشیر بھی ہیں۔ اگر میں پوچھنا چاہوں، اگر آپ اجازت دیں، کہ کیا آپ کی مراد کیا ہے نعمتوں سے؟ سب سے بڑی، یعنی ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ جب اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار آپ سے چھوٹ جاتے ہیں، گھروں سے عموماً گھروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو رویہ ہے یہ سب کے ساتھ اسی طرح، کیونکہ آپ ایک آرگنائزیشن بھی رن کر رہے ہیں ماشاءاللہ، موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے۔ لائک میں نے جب اسلام قبول کیا، آئی واز ان دبئی، تو وہاں پہ میں امی سے بات کرتا، امی کو جب پتہ چلا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، نہیں اس سے 6 سال پہلے میں نے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے، یا آپ کہہ لیں کہ کمپیریٹیو اسٹڈی شروع کر دی تھی کہ واٹ از دا رائٹ اینڈ واٹ از دا رانگ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے جب 6 سال بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق اور مالک ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ لاسٹ اینڈ فائنل جو ایک انسانیت کے لیے جو ایک راہ ہدایت کتاب کی صورت میں ہے، وہ قرآن مجید ہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اس کے رسول ہیں۔ تو جب ان ساری چیزوں کا ادراک ہو گیا، اس پہ یقین ہو گیا، تو اس کے بعد الحمدللہ میں نے اسلام قبول کرنے میں پھر تاخیر نہیں کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اسلام جب قبول کیا تو جب میں نے اپنی امی کو فرسٹ ٹائم انفارم کیا تو ان پہ چپ طاری ہو گئی۔ پھر وہ میں جب بھی ان کو کال کرتا تھا، وہ ان کی آنکھوں میں آنسو اور سسکیوں کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن ان کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔
ابو سے بات کرتا تو ابو بھی ہوں ہاں کرتے تھے. میں نے ان کو انفارم کیا کہ آئی ایم کمنگ بیک ان پاکستان, تو انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. یعنی مجھے ایسے لگا کہ انہوں نے کہا کہ اب بھاڑ میں جاؤ, اب جہاں جانا چاہو. تم نے ہماری ناک کٹوا دی. گھر آیا تو والدین دروازے میں ملے تو والد صاحب کی باتوں سے یوں لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اور میں نے دیکھا میری امی نے میرے ابو کو یعنی ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ چلیں چھوڑے, بچہ ہے, جانے دے, سمجھ جائے گا. خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر میں انٹر ہونے کی توفیق عطا فرما دی. گھر میں انٹر ہوئے اور اس کے بعد پھر ایک سوسائٹی کا ایک یعنی ریلیٹیوز کا ایک پریشر تھا. فیملی کو یہ پریشر تھا کہ اگر اس عبدالوارث کو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ پورے خاندان کے ساتھ آپ کا بائیکاٹ. اس کے بعد ایک سوسائٹی کا ایک پریشر ہوتا ہے, یعنی آپ نئے نئے اسلام قبول کیا ہے آپ نے, اور اسلام قبول کرنے کے بعد اب آپ نے جو پڑھا ہے, جو سمجھا ہے, جو سیکھا ہے ویسے نماز پڑھیں گے تو پھر کوئی وہ آپ کو کہے گا کہ ایسے نماز یہاں پہ نہیں پڑھنی, کوئی کہے گا ایسے نماز نہیں پڑھنی. ہمارے محلے دار آ کے باقاعدہ ہمارے گھروں میں کہتے تھے کہ آپ نے فلاں جگہ نماز نہیں پڑھنی کیونکہ وہ ایسے نہیں کرتے, اور خود میں نے ان کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ فیملی پریشر. اس کے بعد اب آپ نے آگے آپ بالکل آپ جسٹ لائک اے نیو بورن جیسے ہوتا ہے, اب اس کی انگلی پکڑ کے آپ نے چلانا ہے. لیکن میں پڑھنا چاہتا تھا تو وی ہیو اینیمل پروٹیکشن سینٹر بٹ ناٹ اینی ون نیو مسلم پروٹیکشن سینٹر اور ایجوکیشن سینٹر. تو یہ ایک الگ سے مسئلہ, جہاں جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی درس نظامی کریں یا عالم بن جائیں. میری رسپانسبلٹیز تھیں کچھ میرے اوپر. میں نہیں چاہتا تھا کہ گھر والے یہ سمجھے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب یہ ہم سے بالکل کٹ آف ہو گیا اور شاید یہی ان کا اسلام ان کو سکھاتا ہے. تو اس طرح کی. اس کے بعد پھر میں نے اپنے استاد صاحب سے پوچھا کہ استاد صاحب آفٹر ایمبریسنگ اسلام مجھے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تو ہی ریپلائڈ می کہ آپ کو شادی کرنی چاہیے. جانتے تھے میں ایک نوجوان ہوں اور اس کو ضرورت ہے. تو 7 times آئی ریجیکٹ فرام دا ادر فیملیز. اچھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی شکل صورت ٹھیک ہے لیکن آپ ایک عیسائی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ, بڑا مشکل ہوتا ہے. بہت آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کا دین قبول کیا, لیکن پھر بھی علی بھائی ایکچولی دس از دا پاسٹ. میں جو اللہ نے حال میں مجھے دیا ہے میں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا. چونکہ آپ نے پوچھا تو یہ ساری وہ مسائل, ساری تنگی, تکلیفیں, پریشانی, مجبوریاں بہت یعنی ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون, کہ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ محض یہ کہنے پہ کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں, بلکہ آزمائے جائیں گے تاکہ اللہ سچوں کو الگ کر دے اور جھوٹوں کو الگ کر دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمتیں عطا فرمائی, مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بہن بھائی, رشتہ دار, خاندان سب چھوٹ گیا, تو میں کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مجھ سے میرے ماں باپ لے لیے تو معاشرے میں امت کے ایسے بہترین لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی میری کفالت کی ذمہ داری ان کو دے دی کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی نعمت تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت کی ماؤں کو جو ہے وہ میرے سر پہ دست شفقت رکھنے کے لیے منتخب کر دیا. مجھے کبھی نہیں محسوس ہوئی. اچھا یہ لوگ میسر آئے, اس کے بعد اللہ نے میرے والدین کو بھی مجھے لوٹا دیا. الحمدللہ. مزے کی بات یہ ہے میرے بہن بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لیے. لیکن علی آپ جانتے ہیں آپ جیسے کئی دوست ہیں میرے, نہیں آپ جتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور اس طرح اور کئی دوست ایسے ملے کہ جنہوں نے, بابر بھائی جن کے ہاتھ پہ میں نے اسلام قبول کیا دبئی میں, تو جب میں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے مجھے پکڑا, مجھے زور سے گلے سے لگایا. اور ان کے ایک بھائی تھے نوید, تو انہوں نے کہا کہ عبدالوارث جس طرح نوید میرا بھائی ہے نا, آج کے بعد تم بھی میرے ویسے ہی بھائی ہو. اور انہوں نے ثابت کیا, یعنی آج 15 سال اس بات کو انہوں نے ثابت کیا, کبھی بھی یعنی کسی مشکل وقت میں انہوں نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا, کبھی نہیں وہ بھولے مجھے, اور باوجود اس کے کہ وہ باہر ہیں. اس کے بعد میں نے اسلام قبول کیا. ایک عشایہ جو ہے وہ میری دعوت میں اسلام قبول کرنے میں ایک عشایہ دیا گیا. اس عشایہ کے موقع پہ میرے سامنے ایک صاحب بیٹھے تھے اور پانی مجھ سے دور تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ پلیز پانی دیجیے گا, اور میں نے بعد میں ان سے معذرت کی کہ آپ کو تکلیف دی. تو انہوں نے کہا واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, تم نے مجھے تکلیف دی؟
انہوں نے کہا عبد الوارث میری جان مانگو, میری جان تمہارے لیے حاضر ہے یار, تم نے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. میں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ جی آپ نے کیا یعنی کیا دین قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. مجھے یعنی جب میری شادی کے معاملہ تھا تو میرے استاد نے ہی مدرسے میں کہا کہ بھائی جو بیٹی, میرے استاد مدرسے میں پڑھاتے تھے جس خواتین کے مدرسے, تو وہاں پہ انہوں نے اناؤنس کیا جب ان کو پتا چلا کہ بھی شادی نہیں ہو رہی اس کی, تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ جو بچی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات کرے گی, یعنی یہ ایک عبد الوارث ہی از اے نیو مسلم بوائے, اور اس کے ساتھ جو بھی شادی کرے گا تو شی واز جسٹ لائک مائی ڈاٹر. اب ساری بچیوں کے کان کھڑے ہو گئے, میری اہلیہ جو مدرسے میں پڑھتی تھیں ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ اتنا بڑا اعزاز استاد جی نے دے دیا کہ وہ میری بیٹی کی طرح ہوگی. اور واقعی پھر جب میری اہلیہ نے گھر میں بات کی اور انہوں نے استاد سے بات کی تو واقعی استاد صاحب نے یہ حق ادا کیا کہ ان کو اپنی آج تک اس کو فالو کرتے ہیں کہ کچن کیسا ہے, گھر کی صفائی ستھرائی کیسی ہے, کیسا چل رہا ہے, عبد الوارث کو تنگ تو نہیں کرتی, پارٹیسپیٹ کرتی ہو, سپورٹ کرتی ہو. تو انہوں نے اس بات کو ثابت کیا. کچھ عرصہ پہلے تک مجھے ایک جگہ یعنی مجھے کنسٹرکشن کے لیے کچھ پیسے چاہیے تھے, اور میرے ہمارے جان, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ غصے ہوں گے مجھے, تو ان کو پتا چلا کہ عبد الوارث کو 3 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. تو نہیں, ان کو کہا کہ 3 لاکھ روپے چاہیے, تو انہوں نے کہا ایکچوئل ضرورت کتنی ہے, تو میں نے کہا ایکچوئل ضرورت 5 لاکھ کی ہے. تو انہوں نے کہا میں تمہیں 3 لاکھ نہیں دوں گا, 5 لاکھ دوں گا, لینے ہیں تو لو. یہ امت کے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ایسے بہن بھائی, ایسے ماں باپ, ایسے دوست, ایسے احباب دیے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں علی بھائی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. دیکھیں اللہ کے لیے آپ نے جو چھوڑا اس سے بہتر بھی دیا, اور اللہ نے جیسے آپ نے بتایا ریٹرن بھی کیا, ماں باپ آپ نے کہا, اور اس سے پلس ریٹرن کیا. آج میرے خاندان میں پہلے سے زیادہ میری عزت ہے. میرے ماں باپ اپنے سب بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, میری بہنیں سب بھائیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہیں, میرے بھائی سب بھائیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ نے کچھ لیا لیکن وہ بھی لوٹا دیا, اور اس سے بہت کئی ہزار لاکھ گنا جو ہے وہ ریٹرن کر دیا. وارث بھائی, آپ کے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں جو بھی ظاہر ہے کرسچن کمیونٹی سے ہیں, کوئی بھی مذہب ہو, سب اللہ کے بندے ہیں, اللہ سب سے محبت کرتا ہے, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی انشاءاللہ حق دیکھنے کی توفیق دے, انہیں بھی ہدایت دے. یہ اسلام از دا ریلیجن آف پیس. الحمدللہ میں دین شو, اکثر ایک شو لگتا ہے وہاں سے, ایڈی ایک ہیں امریکن ریورٹ ہی ہیں, ان کا ایک بڑا مشہور شو ہے دا دین شو, اس میں بھی وہ ماشاءاللہ نا ریورٹس کو بلاتے ہیں, کرسچن امریکن ریورٹس کو. تو ہر ایک کی آپ سے بڑی سملر سٹوری کہ جب وہ اسلام کی طرف آئے تو انہوں نے بہت گرم جوشی دیکھی مسلمانوں کی, اور بڑی محبت پائی مسلمانوں سے, اور ان کی کئی مسکنسیپشنز دور ہوئی مسلمانوں کے بعد. کے دین پہ چلیں جب سے لگاتار دوسروں کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں, اپنے آپ بھی مکمل ایمان میں داخل ہو چکے ہیں لگاتار. تو ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر اللہ کی رحمت برس جاتی ہے, ایسے ہوتے ہیں وہ نیک لوگ. تو انشاءاللہ تعالی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دینا. ویڈیو کو لائک ضرور کرنا دوستو, لائک کرنے سے بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے ویڈیو پہ. انشاءاللہ پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے لیے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.